بہت سارے سینیریوز میں نے ڈسکس کر دیے، اور ہر کسی کا اور بھی الگ الگ سینیریو ہو سکتا ہے جہاں بچے اور والدین کی کمبینیشن کیا ہے کیا نہیں، ایک بچہ، دو بچے، 5 بچے، 10 بچے، یہ ساری کمبینیشن جو ہے اس میں کتنے بچے باہر، کتنے بچے یہاں، سارے باہر سارے یہاں، یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب بات یہ ہو رہی ہے کہ اچھا چلیں بھائی، بچے ایزیوم کر لیا کہ بھائی باہر ہیں، یا یہ کہ جہاں پہ ہیلپ، جن بچوں سے ہیلپ کی ضرورت ہو سکتی ہے وہ بچے یہاں پہ اویلیبل نہیں ہیں، تو ماں باپ جو ہیں بڑھاپے کے ان مراحل پہ پہنچ رہے ہیں جہاں پہ کہ ان کو میڈیکل کی ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے، ڈاکٹر سے پاس آنا جانا ہوتا ہے، اور خود اس کے کیپیبل نہیں ہے کہ اپنے آپ کو خود آرام سے ڈرائیو کر کے لے جا سکیں اور لا سکیں، یا ڈرائیور کے ذریعے لا سکیں، لے جا سکیں۔ تو یہ ڈرائیور اور جو ہیلپر ہیں یہ پاکستان میں کتنے آسانی سے اویلیبل ہیں، کتنے ٹرسٹ وردی ہیں، کیا وہ آپ کی ٹیک کیئر کر سکتے ہیں ان معاملات میں جہاں پر کہ آپ کے بچے نہ ہوں؟ اب اس موضوع پہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ میں نے یہ تو بتایا کہ باہر ہیلپر جو ہیں، اگر وہ آپ ریٹائرمنٹ ہوم کی بات کریں کہ وہاں پہ جا کے آپ رہیں گے بچوں کے علاقے میں، وہاں پہ عموماً ایک ایموشنل سچویشن آ جاتی ہے، نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور بچے عموماً جو ہوتے ہیں، بچہ یا آپ کی بہو عموماً جاب کر رہے ہوتے ہیں، وہ پورے دن گھر سے باہر بھی رہتے ہیں، تو آپ کو کسی کی شکل بھی نظر نہیں آتی ہے، تو وہ سولوشن بھی اچھا نہیں گھر پہ رہنے والا، کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں گھر کے اندر، تو نہ ملازم ہے نہ کچھ ہے وہاں پہ۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان میں اگر آپ رہتے ہیں اولڈر ایج میں، تو آپ کو ایک بات کا آپ کو آس پاس دیکھتے ہوئے اندازہ ہوا ہوگا کہ یہاں پہ ڈرائیور اور گھر کی صفائی کرنے والے، اور ساتھ میں آپ کی کسی حد تک ہیلپ کرنے والے، کہ آپ کو ناشتہ بنا دیں، آپ کو کھانا بنا دیں، آپ کو دے دیں، لا کے سرو کر دیں، اٹھا لیں، کلین کر دیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہاں پہ پھر بھی کافی حد تک آسانی سے اویلیبل ہو جاتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ جن لوگوں سے آپ یہ کام لے رہے ہیں ان پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اکیلے ہونے کی وجہ سے ایک بے بسی بھی ایڈ ہوتی ہے کہ آپ ٹرسٹ کرنے والے، آپ کو کام کرنے والے لوگ ملیں جہاں پر کہ آپ کو فکر نہ ہو، گھبراہٹ نہ ہو، یہ نہ ہو کہ وہ کوئی چیز آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اتنے ڈیپینڈنٹ ہیں ان کے اوپر اور آپ اکیلے رہ رہے ہیں، وہ جب چھٹیاں کریں تو کیا آپ کی زندگی ہوگی؟ چھٹیاں بھی انہوں نے کرنی ہوتی ہیں، کبھی کبھی وہ خود بیمار ہو جاتے ہیں، ہیلپر وغیرہ وہ نہیں آتے، تو اس صورت میں نہ آنے کی صورت میں آپ اپنی زندگی کیسے گزاریں گے؟ ڈرائیور ہے، اس کو گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا، اس نے کہا آج میں نہیں آ سکتا، اسی دن آپ کو جناب ایمرجنسی ہاسپٹل جانے کی، یا اسی دن آپ کو اپائنٹمنٹ ہاسپٹل جانے کا، ڈاکٹر کے پاس جانے کا، وہ تو نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اتنی وہ نہیں ہے بلیک اینڈ وائٹ کہ ہاں جی یہ ہو جائے گا تو یوں کر لیں گے، یہ ہو جائے گا تو یوں کر لیں گے۔ تو ان ساری چیزوں کے لیے تیار ہونے کے لیے کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے، میں نے ایک بات تو کر دی کہ ہاں بھئی یہاں پہ جو ہیں وہ ہیلپر چیپر مل جاتے ہیں، اور پھر بھی مل جاتے ہیں، آپ کسی کمپنی کو بھی ہائر کر سکتے ہیں پاکستان میں جو کہ سروسز پرووائڈ کرتی ہیں، ایسی کمپنیز بن چکی ہیں یہاں پہ جو کہ نرسنگ ہوم کی گھر پہ فیسلٹیز پرووائڈ کرتی ہیں، ہیلپ پرووائڈ کرتی ہیں۔ ان کی فیس کافی زیادہ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی باہر کے ممالک کے مقابلے میں ان کی فیس کافی کم ہوتی ہے، لیکن وہ کم از کم گارنٹی دیتے ہیں کہ اگر آپ کی جو دیکھا، اگر آپ نے خود کوئی ہیلپر رکھی ہوئی اپنی، وہ نہیں آئی تو آپ کیا کریں؟ وہ کم از کم گارنٹی دیتے ہیں کہ اگر ان کی ہیلپر نہیں آئی تو کسی اور کو بھیجیں گے، تاکہ آپ کے پاس مسلسل کم از کم ہیلپ رہے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ ہیلپ نہ ہو، لیکن وہ پیسہ زیادہ لیں گے، لیکن سولوشن کم از کم وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو وہ فیملی جن کو پیسے دینے کی صلاحیت ان کے اندر ہے، تو وہ کم از کم ایسی سروسز حاصل کر سکتی ہیں جہاں پر کہ وہ اکیلی کوئی اپنی ایک ریسورس ہائر نہ کریں، بلکہ آرگنائزیشن یا ایسی کوئی جو سروسز پرووائڈ کرنے والی کمپنی اس سے حاصل کریں، تاکہ اگر ان کے پاس کوئی بھی چھٹی کرے تو وہ کسی اور کو آپ کے پاس بھیج سکیں۔ اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر دفعہ کوئی نئی شکل بھی آ سکتی ہے، ہر دفعہ کوئی ایسا بھی آ سکتا ہے جو آپ کی طبیعت سے نہ فٹ بیٹھے، یا وہ آپ سے کام کرنے میں اس کو مشکل ہو یا کچھ اور ہو، تو یہ سارے مسائل بھی اس کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اب یہ مسائل بھی ہیں، سولوشن بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مسئلہ یہ بچے تو باہر ہیں، نظر رکھنے والا یہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں، تو اس صورت میں کیونکہ یہاں پہ عموماً کا یہی کہا جاتا ہے کہ ملازم ہائر کرنے کے باوجود آپ کو ان پہ نظر رکھنی پڑتی ہے، جو کہ مجھے نظر بھی آتا ہے کہ صحیح بھی ہے۔ اور اگر کوئی ملازم آپ نے رکھ لیا اور وہ نہیں شو اپ کیا، تو کیسے آپ کسی اور کو، وہ آپ کو کیسے اطلاع ملے کہ آج نہیں آیا کوئی ملازم جس کی ضرورت تھی، چاہے وہ ڈرائیور ہو، چاہے وہ کوک ہو، کلینر ہو، جو کچھ بھی ہو، تو آپ کو کیسے اطلاع ملے کہ آج وہ نہیں ہے؟ پھر آپ اتنی دور سے بیٹھ کے کیسے ارینجمنٹ کریں گے کہ کوئی اور پہنچ جائے وہاں پہ آپ کے پیرنٹس کی ہیلپ کرنے کے لیے؟ اور اگر خدا نخواستہ بستر پہ لگنے والی سچویشن بن چکی ہے پیرنٹس کی، تو اس سچویشن میں تو اور زیادہ خطرناک اور مشکل کام ہو جاتا ہے کہ کسی بھی وقت کوئی اگر نہیں آیا تو پیرنٹس کا تو ہو گیا حشر۔
یہ بہت ساری کمپلیکیشن میں ایسا کر کے ویڈیوز میں بیان کروں گا، لیکن ابھی یہ ہے کہ ٹھیک ہے، یہ بات مان لیتے ہیں کہ پاکستان میں ریسورس کا ہائر کرنا چیپر ہے، زیادہ آسانی سے مل جاتا ہے، لیکن آپ کے بچے باہر ہیں تو وہ سپروائز کرنے والا کون بنتا ہے کون نہیں بنتا؟ کیا خاندان کا کوئی اور چچا ماموں پھوپھی یا کوئی اور ینگ آپ کے اب آپ کا کیئر ٹیکر بنے گا؟ تو وہ کیسے بنے گا؟ کیا واقعی بن سکتا ہے؟ کیا اس کو آپ کو کچھ معاوضہ دینا چاہیے اس کیئر ٹیکر سے مطلب نگرانی، یہ نہیں کہ اس کو کام کرنا ہے لیکن نگرانی، کہ بھئی سب سروس مل رہی ہیں آپ کو، آئے ہوئے ہیں لوگ، کام کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا ہے، اس کو آپ وزٹ کرنا تاکہ سب پہ نظر بھی رہے گا سب کام ہو رہے ہیں، تو یہ ایک طریقہ ہو گیا۔ لیکن کیا آپ اس صورت میں اس نظر رکھنے والے بچے کو خاندان کا اگر ہے تو اس کو کوئی معاوضہ دیں گے تاکہ وہ اس کے لیے انسینٹیو ہو، یا ایسا نہیں ہوگا؟ اگلی ویڈیو میں ایک اور سینیریو بھی پیش کروں گا کہ اگر ایسا ہو پھر بھی بچے جو باہر رہتے ہیں، میں نے کہیں دیکھا ہے وہ سولوشن لے کے آتے ہوئے، وہ سولوشن کیا ہے کہ دور سے بیٹھ کے آپ کیسے اپنے والدین پہ نظر بھی رکھ سکتے ہیں، نگرانی بھی کر سکتے ہیں، اور کچھ پارٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ ابھی تو میں نے ایک چھوٹا سولوشن بتایا کہ آپ نہ جائیں باہر، آپ یہیں پہ رہیں، اپنے بڑھاپے کے لوگ یہیں پہ گزارنے کی کوشش کریں، لیکن اس کے لیے یہیں پہ ہیلپر یا تو انڈیویجولی جو آپ کے خاندان میں چلی آ رہی پرانے نوکرانیاں یا نوکر یا ڈرائیور، انہیں کو کنٹینیو کریں، لیکن ان کو اچھے پیسے دیں، اچھے پیسے دیں تاکہ وہ ادھر ادھر ہلے نہیں، اچھے پیسے کی وجہ سے انسینٹیو ایسا دیں کہ اگر تم نے چھٹی نہیں کی، مسلسل آتے رہے تو میں اور زیادہ پیسے ملیں گے، تو ان کو اور زیادہ انسینٹیو ہو۔ تو یہ سارے انسینٹیو دینے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ایسے لوگ جو ہیں خوشی سے آپ کے لیے کام کریں، نہ ارے بھائی کیا مصیبت۔ جتنے زیادہ پیسے آپ دیں گے اتنی ہی ان کی زندگی اچھی ہوگی، اتنی خوشی سے وہ لوگ کام کریں گے، اتنی ہی مشکل ہوگا ان کے لیے کسی اور جگہ جا کے نوکری تلاش کرنا، تو آپ کے پاس ہی وہ کام کرتے رہیں گے کہ آپ اتنے اچھے پیسے دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہوگی۔ دوسری، اگر آپ نے کوئی کمپنی ہائر کی جہاں کی سروسز آپ کو طرح سے ورکرز آ رہے ہیں آپ کی ہیلپ کرانے کے لیے، وہ بھی ایک سولوشن ہے، لیکن اس کے لیے آپ تیار رہیے کہ اکثر نئے چہرے دیکھنے کو ملیں گے، نیا انداز دیکھنے کو ملے گا، وہ آپ کو سسٹم کو سمجھ نہیں پائیں گے ایک دم سے رائٹ اوے۔ جو پرانے کام کرنے والے ہیں آپ کو سمجھتے ہیں، آپ کی طبیعت کو جانتے ہیں، نئے جو کام کرنے والے آئیں گے ہم آپ کی طبیعت کو سمجھ نہیں پائیں گے، اس طرح سے وہ پرفارم نہیں کریں گے، لیکن کام ہو جائیں گے کم از کم۔ اب یہ کام ہو جانے کے اوپر بھی بات ہوگی کہ کتنا آپ چاہتے ہیں کہ اچھا کام ہو اور کتنا کہتے ہیں چلو بھی کام تو ہو رہا ہے نا، یہ والی بات بھی۔ چلیے اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں، اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں، جب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔